دوسرا ادب کہ نماز میں سستی نہیں کرنا، نماز میں سستی اور کوتاہی نہیں کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو ایک صفت ذکر کی ہے کہ وہ نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، کہ ان کی باطنی حالت بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کی فکر اپنی نماز کے اندر ہوتی ہے کہ جو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس پر وہ سوچتے ہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور ان کی ظاہری حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ واقعی میں نماز پڑھ رہے ہیں، کہ ظاہراً بھی وہ نمازی ہی لگے اور اندر سے بھی ان کی حالت ایسی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اپنے نماز کے اندر ان کی توجہ ہے۔ تو یہ ہے نماز کا دوسرا ادب۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ اس نماز کو خود پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں اس کو رواج دینا، اپنے گھر میں اس کو نافذ کرنا، اپنے بیوی بچوں کو اس کو پڑھنے کا حکم دینا، اپنے محلے میں اپنے معاشرے میں اس کو نافذ کرنا، یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ تو معلوم ہوا ایک آدمی اگر خود نماز پڑھتا ہے لیکن وقت پر نہیں پڑھتا تو یہ بھی اقامت الصلاۃ نہیں ہوا، پھر اگر پڑھتا ہے لیکن سستی کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ بھی اقامت الصلاۃ نہیں ہوا۔ اسی طرح وہ خود تو پڑھتا ہے لیکن اپنے گھر والوں کو پڑھنے کا حکم نہیں دیتا تو یہ بھی اقامت الصلاۃ نہیں ہوا۔ تو اقامت الصلاۃ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قرار دیا ہے کہ یہ اسلام ہے، عین اسلام ہے نماز کو قائم کرنا۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز تو دین کا ایک ستون ہے، کہ جس نے اس دین کو ڈھا دیا، جس نے اس نماز کو ڈھا دیا گویا کہ اس نے دین کو ڈھا دیا، گرا دیا، اور جس نے نماز کو قائم کر دیا گویا کہ اس نے دین کو قائم کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، کہ اسلام یہ ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ادا کرنا، کہ آدمی زکوٰۃ دے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر کہ جو نصاب کے مالک ہو، جو صاحب حیثیت ہو، عاقل اور بالغ ہو، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی فرض کیا ہے کہ وہ ہر سال میں ایک بار ایک متعین مقدار وہ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرے، تاکہ غریب کا حق جو ہے، جو غریب ہو وہ بھی اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کے بارے میں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ مومن تو وہ ہے کہ ان کے مال میں غریبوں کا، مانگنے والوں کا ایک متعین حق ہوتا ہے کہ وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، کہ اسلام یہ ہے کہ تم رمضان کے روزے رکھو۔ تو اسلام کے 5 ارکان میں سے چوتھا رکن ہے وہ رمضان شریف کے روزے، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَتَحُجَّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ تم بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہاری قدرت میں ہو وہاں جانا، اور تمہاری استطاعت میں ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو وہاں جانے کی، تو تمہارے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا یہ بھی اسلام ہے، اور یہ بھی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حج بھی فرض کیا ہے کہ ایک مسلمان اگر اس کے پاس مال ہے اور اس کے پاس آنے جانے کے اخراجات ہے بیت اللہ شریف جانے کے، تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے کہ وہ فوراً حج ادا کرے۔ اگر استطاعت کے باوجود بھی وہ حج ادا نہیں کرتا، اس میں سستی کرتا ہے، تو وہ عند اللہ گناہگار ہوگا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جب اسلام کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا اور اللہ کے نبی نے جب جواب دیا، تو جواب دینے کے بعد وہ شخص اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ صدقتا، اے اللہ کے نبی آپ نے تو سچ بولا، آپ کا جواب بالکل سچ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہو گیا کہ ایک طرف تو وہ اللہ کے نبی سے سوال بھی کر رہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ صدقتا، اے اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا۔
یعنی اس کی تجدید کرنے سے میں بڑا تعجب ہو گیا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اس شخص نے پھر اللہ کے نبی سے ایک اور سوال کیا، فرمایا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، کہ مجھے ایمان کے بارے میں خبر دے دیجئے کہ یہ ایمان کیا چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایمان کے بارے میں فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے، اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرو۔ ایمان امن سے ماخوذ ہے، اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لینا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، وملائکتہ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لا۔ ایمان یہ ہے کہ تم ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی بھی تصدیق کرو کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگایا ہے۔ جس طرح انسان یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس طرح فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر فرشتوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ یہ فرشتے تو ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو اللہ ان کا حکم دے وہ اس کا انکار نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور یہ فرشتے تو ایسی مخلوق ہے کہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انکار کی جو ہے وہ گنجائش ہی نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ کی فرمان بردار مخلوق ہے۔ اگر کوئی ملائکہ فرشتوں کا انکار کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ اور پھر فرمائے وہ کتبی ہی، ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق کرو، کہ اس کو مانو کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل کی ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، اس پر ایمان لینا یہ ایمان ہے۔ ان کو تسلیم کرنا، اس کو ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ وَرُسُلِهِ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا، ان کو تصدیق کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور یوم الآخر، اور آخرت کے دن کو ماننا اور اس کی تصدیق کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اچھی اور بری تقدیر پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کہ تم اچھی اور بری تقدیر کو بھی مانو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو ازل سے یہ بات پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے، چاہے وہ انسان ہو، کچھ بھی ہو، وہ کب تک رہیں گے، کیا کریں گے، اور اس کا انجام کیا ہوگا، یا وہ اگر انسان ہو تو وہ نیکی کرے گا یا برائی کرے گا، جنت کا مستحق بنے گا یا دوزخ کا مستحق بنے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ ہے اپنی مخلوق کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، نہیں اس کی انتہا ہے اور نہیں کوئی اس کی ابتدا ہے۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے۔ اس حدیث پر غور کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اسلام کے جواب میں فرمائی وہ ایمان کے جواب میں نہیں کی۔ اسلام کے جواب میں جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، وہ کہ اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے اور ایمان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ عزیز ساتھیو، آج ہم نے حدیث جبریل کے حوالے سے جو ایمان اسلام کی جو تعریف اور وضاحت جو اس میں کی گئی ہے وہ ہم نے بیان کی، اور اس حدیث کا بقیہ حصہ اور بقیہ مضمون انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔